فإن خیر الزاد التقویٰ، تو بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ سفر کا کوئی چیز نہ لیں اور بس تقویٰ لے لیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. اس کو سمجھنے والی بات ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اسپرچل فزیکل دونوں لباس میرے اور آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ کانشیسنس، اللہ کا احساس، اللہ کی ذات، اس کی عظمت، اس کی بڑائی بندے کے دل اور دماغ میں ہو. تو پھر وہ لباس جو ہے نا، اس کے لیے پھر ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ پردے میں یہ کر سکتے ہو وہ نہیں کر سکتے، یا یہ چیز جو ہے زینت میں آتی ہے نہیں آتی. جو اللہ نے عورت کو خاص طور پہ حکم دیا ہے، جس کے اندر تقویٰ ہوگا وہ اس کے حساب سے اس کو کیری کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کا لباس عطا فرمائے جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ یہ بہترین بھی اللہ کہہ رہے اور یہ اللہ کی آیات میں سے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. یعنی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے جو عیش یعنی زندگی گزارنے کے جو چیزیں رکھی، اس میں یہ اللہ کی ایک سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لباس دیا. اور وہ لباس جو ہے اس کے بارے میں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، لوہے کا لباس یعنی جنگوں کا لباس، اسی طرح گرمی سردی کا لباس، یہ اللہ کی نشانی ہے. آیت نمبر 27، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم، نہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، الشیطان، شیطان، کما جس طرح اخرجا نکلوایا تھا اس نے، ابویکم تمہارے والدین کو، من الجنتی جنت سے، ینزغ عنہما چھین لیا تھا ان دونوں سے، لباسہما ان کے لباس کو، لیوریہما تاکہ دکھائے ان دونوں کو، سوآتیہما ان کی پوشیدہ اعضاء، انہ بے شک وہ، یراکم دیکھتا ہے تم کو، ہوا وہ شیطان، وقبیلہ اور اس کا قبیلہ اس کے ساتھی، من حیث لا ترونہم جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. انا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم نے بنائے شیطانوں کو، اولیاء سرپرست دوست، للذین ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون جو مانتے نہیں ہیں. اب فرمانے اے اولاد آدم، دوبارہ کہہ رہے ہیں دیکھیں تم کو شیطان فتنے میں نہ ڈال دے. فتنے میں یعنی تمہیں آزمائش میں مبتلا نہ کر دے، تم جو ہے وہ دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، ایسے جیسا کہ تمہارے باپوں والدین، ابوئی تمہارے والدین کو اس سے نکال دیا، ان سے ان کا لباس چھین لیا. اور کیوں چھین لیا؟ تاکہ ان کو دکھا دے جو پوشیدہ رکھنا تھا اللہ کو. یعنی وہی بے حیائی کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کو حیا سے ہٹانا تھا. تو تم کو وہ اور اس کا قبیلہ وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے، وہ وہاں سے واچ کرے جو میں اور آپ کی سائٹ ہی نہیں ہے وہاں پہ دیکھ رہے. تو شیطان کو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن شیطان ہمیں وہاں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے میں اور آپ دیکھ نہیں رہے. یعنی مقصد یہ کہ وہ اینگل سے ہٹ کرتا ہے میرے اور آپ پر، اس طرح سے اٹیک کرتا ہے کہ جہاں سے میں اور آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اس میں بھی شیطانیت ہو سکتی ہے. یعنی آپ اور میں سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایک ایسے ادارے جو کہ انسان کی تربیت کرتے ہیں اور تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، کیا وہاں پہ کبھی کوئی شیطانیت ہو سکتی ہے؟ لیکن آج آپ دیکھیں وہاں پہ ہوتی. وہ ادارے جو ہے وہ گڑھ بن گئے شیطانیت کے. تو شیطان تو مجھے اور آپ کو وہاں سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے میں اور آپ نے نہیں دیکھا. آپ سمجھ میں ہی بات، یعنی کس سینس میں کہ شیطان مجھے اور آپ کو اس طرح سے اس جگہ سے ہٹ کرتا ہے جدھر میں اور آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کہیں سے شیطان کی ایگزسٹنس بھی ہو. اور پھر کیا کہا کہ ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست بنا دیا ہے، ان کا سرپرست بنا دیا ہے جو مانتے نہیں ہیں. تو شیطان کے دوست کون بنتے ہیں؟ جن کے پاس ایمان نہیں ہے. آگے آیت نمبر 28 میں دیکھیں، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ کرتے ہیں کوئی فاحش، بے حیائی، گھٹیا کام، قالوا تو کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے پایا ہے اسی پر ہمارے باپ دادا کو، واللہ اور اللہ نے، امرنا حکم دیا ہے ہمیں، بہا اس کا، قل کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یأمر بالفحشاء وہ حکم نہیں دیتے بے حیائی کا، اتقولون کیا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم جانتے نہیں ہو. اب کیا کہتے ہیں کہ یہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو ہمارے باپ دادا کو پایا. کیا مقصد ہے؟ کوئی ایسی عجیب سی ڈریسنگ کر کر آئے گا بندہ، اس کو کوئی ٹوک دے گا نا، اگر کوئی جاننے والا دی کہ آپ نے کس طرح سے پہنا ہوا ہے اور آپ نے آپ کو چھپاتے نہیں، تو اس کے اوپر اس کو یہ بولا جاتا ہے یہ کوئی میں نہیں تھوڑی ہوں، کوئی میں پہلی تھوڑی ہوں جو پہن رہی ہوں، ہمارے یہاں تو یہی ٹرینڈ ہے، ہمارے خاندانوں میں یہی چلا رہا ہے، ہماری تو امی بھی یہ پہنتی تھی، ہمارے تو دادا بھی یہ پہنتے تھے. تو یہ اس طریقے کی جو بات ہے کہ جب کوئی بے حیائی یا گھٹیا چیز کے اوپر ان کو ٹوکا جاتا ہے تو کہتے ہیں تو کیا ہے، یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا رہا ہے، تو کیوں جائز ہو جائے گا کہ اگر باپ دادا سے چلا رہا ہے. اور اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کا، مزید یہ کہ اللہ نے کوئی منع نہیں کیا ہے. آپ دیکھیں لوگ بس اتنی تعویلیں ہیں مزے کی، جن لوگوں کو یہ چیزوں کو فالو نہیں کرنا ہے اللہ کے احکامات کو، کیوں کہہ رہے ہیں آپ پہلے تو ہم بڑے ایکسٹریمسٹ تھے،
اور اب مجھے پتا چل گیا کہ یہ کوئی ایسا پردہ نہیں کرنا, تو اب وہ اتنی چھوٹی چھوٹی شرٹس وغیرہ اور گلے میں دوپٹہ ڈال کے بھی آپ یہ کہتے ہو کہ یہ الاؤ ہے اور یہ اسلام کا طریقہ ہے. میں نے کوئی غلط نہیں کیا, میں نے تو کپڑے پہنے ہوئے نا, آپ کو نظر نہیں آ رہی کیا؟ میرے کپڑے نہیں نظر آ رہے. تو ایسی تعویلیں دیتے کہ ہمیں فلاں شخص بہت اچھے مل گئے, انہوں نے ہمیں یہ بتایا. تو ہمارے اپنے اصل چیز تو ہمارا دل ہے. یہ کہہ کر بندہ کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں. تو کیا میں اور اب کی جسٹیفیکیشن ہو جائے گی؟ آج اب وہ بولے کہ ایسی جگہ جہاں پہ کوئی کسی کو کوئی عورت کو نہیں دیکھتا, چاہے وہ کس بھی حلیے میں آ جائے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پردہ کرنے کا حکم ساقط ہو جائے گا. کیا آپ اور میں بولے کہ نہیں یہاں پہ پردہ نہیں کرنا ہے اس لیے کہ یہاں پہ کوئی کسی کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا؟ اللہ کا قانون اور اللہ کا طریقہ تو وہی رہے گا, اپنی جگہ اس کی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں اور آپ اس وجہ سے یہ چیزوں کی تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیں. اور پھر یہاں پہ بات یہ کہ پھر یہ سب کچھ کر کے کہتے کہ اللہ نے یہ بولا, اللہ نے اس کی اجازت دی. تو اللہ فرمائے اللہ حکم نہیں دیتے گھٹیا کاموں کا. اللہ کوئی بے حیائی کو نہ اس کی اجازت دیتے اور نہ ہی اللہ نے کبھی دی ہے اور نہ کبھی دیں گے. اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی گھٹیا کام تم اللہ سے مت ریلیٹ کرو. اللہ فاحش کا حکم نہیں دیتے. کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم جانتے بھی نہیں؟ اچھا اگر آپ کو دیکھ لیں کہ ٹرینڈز جو ہم کہتے ہیں نا اللہ نے حکم دیا یا ایک ریلیجن کے طور سے لیے جاتے ہیں, تو پیٹ دکھا کے کوئی چیز کو پہننا یا فلاں چیز اتنی اونچی پہنی جائے گی اور وہ عورت بھی پہنی ہے. آپ اس کے جنگلی قبائل میں اگر دیکھ لیں افریقہ کے, تو ادھر وہ جس طریقے کی چیزیں پہنتے تو وہ یہی سمجھتے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا اس کا. اور اگر نہیں تو ہمارے بڑے جو بہت سویلائزڈ جو ہمارا ورلڈ ہے, بہت ہی اچھے خاصے سمجھدار لوگ ہیں, تو وہ عجیب سی باتیں کرتے ہیں کہ ایسا لباس ہونا چاہیے, ویسا لباس ہونا چاہیے, اور اس کی بہت ساری ان کے پاس منطقیں ہوتی ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ سیدھی بات ہے, ابھی ہم نے یہ آیت پڑھی نہیں ہے زینت کے حوالے سے. آپ سورہ نور میں جب ہم پڑھیں گے تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. تو اگر یہ آیت آپ پڑھو گے تو ظاہر آپ سمجھ نہیں سکتے کہ اصل اللہ کا حکم کیا ہے. اللہ کا حکم اس وقت تو مجھے اور آپ کو صرف یہ بتائے جا رہے ہیں نا کہ شیطان میرے اور آپ پہ جو وار کرتے ہیں وہ بے حیائی کا کرتا ہے, اور اللہ نے تمہارے لیے لباس اتارے. تو لباس تو کوئی بندہ کوئی بھی لباس لے گا. اب وہ بات یہ ہے کہ وہ کلیئر ہو جاتے ہیں وہاں پہ سورہ نور کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کیسا لباس کہہ رہے ہیں, عورت کے لیے کیا ہونا چاہیے, مرد کے لیے کیا ہونا چاہیے. خیر, تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے غلط کام کرنے کے بعد باپ دادا کا اگر نام لے لیا جائے تو وہ جائز نہیں ہو جائے گا, اور نہ ہی اللہ کا نام لینے سے وہ بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی بن جائے گی. آیت نمبر 29 میں فرماتے کل کہہ دیجئے امر ربی بالقسط, حکم دیا ہے میرے رب نے تو انصاف کا. واقیموا وجوہکم, اور تم قائم رکھو اپنے چہروں کو, عند کل مسجد, ہر مسجد کے وقت, ودعوہ, اور پکارو اسی کو, مخلصین, خالص رکھ کر, لہو, اس کے لیے, الدین, اپنے دین کو, کما بداکم, جیسا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا, تعودون, تم کو لوٹائیں گے. اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا. اب آپ دیکھ لیں انصاف کی بات کیا ہے, لباس میں انصاف کی بات کیا ہے, اللہ کے احکامات میں انصاف کی بات کیا ہے. جو انصاف کے اوپر ہے اس کو پتہ ہے کہ کیا ہے. وہی بات ہے, لباس تقویٰ سے پہلے تقویٰ ہوگا تو لباس تقویٰ بھی ہوگا نا. تو تقویٰ اگر بندے کے پاس ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کیا چیز کتنی جائز ہے اور کتنی ناجائز ہے. اور دیکھیں میں تو بولتی ہوں کہ اس میں کویشچن کیا بندہ کرے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بات قانون بتایا نا, اللہ تعالیٰ کوئی پکچر ڈرا کر کے تو نہیں بتا رہے مجھے, اور آپ کو کوئی ویڈیو یا کوئی آڈیو تو نہیں دکھائیں گے, سنائیں گے کہ ہاں بھائی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا لباس پہنو. تو یہ ہے یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ انصاف کریں بس, جو بھی ہے. میں اور آپ سب سمجھتے ہیں اب انصاف کیا ہے. اپنے چہروں کو قائم کرو ہر مسجد کے وقت, یعنی اب ہر مسجد کے وقت اپنے چہرے کے رخ جو ہے وہ کس کی طرف کر لو, اس اللہ کی طرف کر لو, اور اس کو خالص کر کر اسی کے لیے دین کو پکارو. یعنی اب تمہیں کیا کرنا ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے. سر تم آئے کس لیے اس دنیا میں, اللہ کی بندگی کرنے کے لیے. تمہارا چہرہ کدھر ہونا چاہیے, تمہارا ڈائریکشن کدھر ہونا چاہیے, اس ذات کی طرف جس سے مجھے اور آپ کو پیدا کی. اور جو کہیں بات کہ میرے رب تو جب انصاف کا حکم دیتا ہے تو انصاف کے اندر اللہ کی توحید, یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا نا انصافی کی سب سے بڑی بات ہے. اور فحش جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ وہ جو بھی کام جو دین میں نہیں ہے اور آپ اس کو دین کے طور پر پیش کرتے, تو جیسے اللہ کہتے ہیں وہ بڑا ظالم ہے بندہ, تو وہ بھی گھٹیا باتیں کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں جو اللہ نے جس کی اجازت نہیں دی. اگر آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں, اگر انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو انہوں نے فحش کیا, انتہائی گھٹیا کام کیا. اگر آپ فحش دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم عورت سے, جس عورت کو تم نے تمہاری بیوی تھی اور اب تم اس سے وہ چیز جو تم دے چکے ہو اس سے لوگے تو تم فحش کرو گے. تو بے حیائی تو نہیں کرو گے نا فحش سے مراد, یعنی تم یہ گھٹیا کام کرو گے کہ تم عورت کو دے دو ایک چیز اور اس کے بعد تم ایک عرصہ گزارنے کے بعد بولو اب مجھے واپس دے دو. یہ تو بڑی گھٹیا بات. تو یہ پوائنٹ یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ انصاف,
تو انصاف کی ضد جو ہے نا وہ فحش ہے. آپ اور میں جب حیا کے اندر نہیں رہتے، بے حیائی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی لباس وغیرہ کے اعتبار سے، تو میں اور آپ بھی نا انصافی کر رہے ہوتے ہیں، انسانیت کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو بات کہی کہ تم تو اللہ کی انصاف کی بات کو سمجھو، اور اللہ کا انصاف یہ ہے کہ تم ہر مسجد کے وقت، مسجد کا مطلب کیا ہے؟ ہر سجدے کے وقت. سجدے کا مطلب کیا ہوا؟ سجدے کا وقت یعنی جو نماز کا وقت ہے، تو اس وقت اپنے چہروں کو اس کی طرف قائم کر لو اور پکارو اس کو خالص کر کر صرف اسی کے لیے عبادت. میری اور آپ کی جو اپنے پیچھے ہم نے آیت پڑھی سورہ نام میں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری صلات، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے. تو پھر مخلصین ہو جائیں گے نا. پھر ہم جب ہم یہ کہیں گے سب چیزیں اللہ کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ خالص کر کے اسی کے لیے بات ہوگی. اللہ کہہ رہے جیسے تم کو پہلی بار پیدا کیا اسی طرح اللہ تم کو دوبارہ بھی لوٹائیں گے. آیت نمبر 30، فریقاً ہدا، ایک جماعت، ایک گروہ ہے جس کو ہدایت دکھا دی، وہ فریقاً، اور دوسرا گروہ ہے کہ حق علیہ الضلالہ، کہ اس پر چسپاں ہو گئی گمراہی. انہم، بے شک وہ سب، اتخذوا الشیاطین، انہوں نے بنایا ہے شیاطین کو، اولیاء دوست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ویحسبون، اور وہ سمجھتے ہیں، انہم مہتدون، کہ ہم ہی وہ سب ہدایت پر ہیں. اب کیا کہتے ہیں کہ ایک جماعت جو ہے جس کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا، اور ایک جماعت جو ہے نا ان کے اوپر گمراہی ثابت ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس سے انصاف کی باتیں نہیں لی، انہوں نے اللہ کی باتوں کو اہمیت نہیں دی، تو ظاہر ان کے اوپر گمراہی چسپا ہو گئی. اور جس نے اللہ کی باتوں کو سمجھا تو اللہ کہہ رہے اس سے ہدایت پالی. شیطان کو اللہ دوست جو بناتے ہیں وہ کن کو؟ جو آپ نے پڑھا تھا لا یؤمنون، جو مانتے نہیں ہیں. آیت نمبر 27 میں اس کی آپ نے پڑھا تھا، جو لوگ مانتے نہیں ہیں شیطان کا اللہ ان کو شیطان کا دوست بناتے ہیں. جو ذکر رحمان قرآن سے دور بھاگتے ہیں شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے. اور یہاں پہ بھی یہ بات بتائی کہ اللہ نے ان کا اولیاء بنا دیا اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہدایت پر، سارے غلط کام کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر. آج جو اپنا آپ کو ڈھانپ کے چل رہا ہوتا ہے وہ اس کو وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ انسان جو جا رہا ہے یہ بڑا ہی غلط راستے پر ہے، اور میں جس طرح سے جا رہا ہوں میں صحیح ہوں. یا یہ کہ بعض اوقات ہمارے پاس بھی جب لباس تقویٰ نہیں ہے تو ہم یہ لباس پہن کے نہیں سمجھے کہ ہم ہدایت پر ہیں. ہم میں بھی جو ہے ہم گمراہی کے اوپر چل رہے ہیں اور سامنے والا جو ہے وہ دوسرے معاملات میں اچھا ہے ہم سے. تو اس لیے یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ سارے غلط کام کر کے جو شیطان کے ولی بن جاتے ہیں، سارے غلط کام کرتے ہیں اور پھر وہ یہی سمجھ رہے ہوتے کہ وہ ہدایت پر ہیں، کیونکہ شیطان نے تو یہی بولا ہے نا تم کو سیدھے راستے سے بہکاؤ. تو وہ سب غلط کام کرا کے بھی یہ بتاتے ہیں کہ تم صحیح کر رہے ہو. آیت نمبر 31، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم، لے لو اپنی زینت، عند کل مسجد، ہر عبادت کے موقع پر، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور حد سے مت بڑھو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ کو پسند نہیں ہے حد سے بڑھنے والے. اب کہتے ہیں بنی آدم، پھر کہہ رہے ہیں اولاد آدم سے. پورا آپ رکوع دیکھیں شروع ہی یہیں سے ہوا ہے بنی آدم سے. کہتے ہیں کہ تم اپنی زینت لے لو. اب زینت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اپنی آرائش. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سج دھج کے جانا ہے نماز پڑھنے. زینت سے مراد جو اوپر آپ نے پڑھا ریشہ، لباس جو ہے وہ آرائش کا بھی ذریعہ. تو اپنے آپ کو کیا لے لو؟ سجاوٹ، یعنی اپنی زینت لے لو، پراپر کلودنگ کر لو، ایسا لباس پہنو کہ جو آپ اور میں لوگوں کے سامنے پہن سکتے ہیں. ایسا لباس نہ ہو جو گھر کے اندر ایسے ہم حال میں ہوتے بعض اوقات کی کسی کے سامنے نہیں جا سکتے. تو جب تم مسجد جا رہے ہو تو اس چیز کو تھوڑا سا اس کا احتیاط کرو، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے مت پڑو. یعنی ظاہر کیا اندر سوشلی جب آپ گیدر کرتے ہو، ملتے ہو، تو پھر کھانا پینا اگر ہو رہا ہے تو وہ بھی کھاؤ پیو لیکن حد سے مت بڑھو. زینت اپنی اختیار کر لو، مسجد کے اوقات میں اس کا احترام کرو اور اس کو لے کے چلو. یعنی ہر چیز اللہ کے ایک نارمل طریقے سے آپ لے کے چلو گے. اللہ کی بندگی کرو، انصاف کا کام کرو، اور پھر کیا؟ کھاؤ پیو لیکن حد سے مت بڑھو. اللہ نے آدم اور جو اس کی زوج کو منع کیا تھا وہ ایک درخت سے منع کیا تھا، ویسے اللہ نے منع نہیں کیا تھا. تو مجھے اور آپ کو بھی اللہ کہہ رہے کھاؤ پیو لیکن حد سے مت بڑھنا. جو درخت ممنوع ہے آج میرے اور آپ کے لیے بھی، جو چیزیں حرام ہیں، یہ جو بے حیائی کا درخت جو ممنوع ہے، تو اس سے میں اور آپ دور ہٹیں. اور اللہ کو پسند نہیں ہے حد سے بڑھنے والے. آیت نمبر 32 پڑھتے ہیں. قل کہہ دیجئے، من حرم، کس سے حرام کی، زینت اللہ، اللہ کی زینت، التی وہ جو اخرجا اسے پیدا کی، اسے نکالی، لعبادی اپنے بندوں کے لیے، والطیباتی اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق، رزق سے. قل کہہ دیجئے، ہی للذین، یہ ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، خالص